دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس وقت فلور آف دا ہاؤس اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور پری پلانڈ ہمارے اوپر ہماری پارٹی پہ حملہ کیا، وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. آہستہ سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، ادھر دعوے سے کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں 6 بندے بھی ایسے نہیں ہیں اپوزیشن کے جو جیت کے آئے ہوں. 6. اور اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر بات ہو رہے سنو بھائی، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے کونسلر لیول تک، ورکر لیول تک، چیئرمین لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا، خدا کی قسم اس اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بندہ بھی نہ ہوتا. یہ پورا صوبہ جانتا ہے، پورا صوبہ. اب میں پاکستان پہ آتا ہوں. پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم 45 پہ 4.25 کروڑ ووٹ ملا ہے. پچھلی دفعہ 1.56 کروڑ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے. اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے؟ ووٹ تو تھے ہی نہیں فارموں پہ لکھ کے 47 پہ. اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو 3/4 ہوتی ہم سے چھین لی گئی، اور وہی سلسلہ جاری ہے، جاری و ساری ہے. ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے؟ ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا، اسلام آباد تک آئے، ہم نے نہیں روکا. پیپلز پارٹی میں کراچی سے چلا بلاول زرداری، جلسہ کیا، ہم نے نہیں روکا. خوف کیا ہے ہوئے؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں. امن پسند تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لیے، جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے. جناب اسپیکر، ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور بنارے پاکستان میں. کہا مویشی منڈی جاؤ. 35 کلومیٹر دور، اور راستوں میں رکاوٹیں، اور جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹانٹا کرتے ہیں، رکاوٹیں نہیں تھی. شکر ہے سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا. یہ رکاوٹیں نہیں تھی تو کیا ٹرالے اپنے سارے میرے لگائے تھے؟ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں. پھر پنڈی میں کہا جائے گا بعد میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں. ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا ہم احتجاج کرتے ہیں، پورا احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمارے پرامن احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں، ایک جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی. ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا. میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاکو باوجود کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہاں سے جانے میں، پھر راستے میں رکاوٹیں. 5:15 بجے میں کالا شاہ کاکو کے اوپر تھا. آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا ہے. وہاں پر سنجانی میں ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کہ وہاں سے جاؤ. اتنا سا وہ روڈ ہے. اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے. 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد میں چلا ہوں
میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش گاڑیوں کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے، کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی کہ راستہ ہی نہیں تھا بیچ پہ۔ پھر پنڈی میں مجھے جانا تھا، برہان پہ، اسے پہلے اٹک پہ، پھر پتھر گڑھ پہ، جو انہوں نے بدترین شیلنگ، جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارا احتجاج تھا، ہم نے وہیں پہ کیا، واپس آ گئے۔ اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ مزہ آیا، مزہ ان کو۔ یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا، ان کے پاس طاقت ہے، ہماری دی ہوئی طاقت ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے۔ پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا۔ اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے، ہمیں راستے میں 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹرالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کھڈے، اس کے بعد ہزاروں شیل۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ الحق ہے، منزل تک پہنچ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ حالانکہ پہنچنے کے بعد، چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا، احتجاج تھا، پہنچنے کے بعد ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے لڑائی شروع ہو چکی ہے، اللہ نہ کرے نقصان نہ ہو جائے۔ ہم نے پھر بھی سوچا، پہلے 7 چھوڑے تھے، ویڈیو تھی، اس دفعہ 17 چھوڑے ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو میں اس دفعہ نہیں چھوڑوں گا واپس، لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں نا، اصلاح کہنے سے نہیں، عمل سے۔ اس دفعہ 17 چھوڑے، ویڈیو کی آ جائیں گے، ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں۔ پھر بھی چھوڑ دی، یہ بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا۔ اب وہاں سے ہم نے کہا کہ پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پر عمل کریں گے۔ سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر، میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر۔ سر آئی جی اسلام آباد ود رینجرز، اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ۔ یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، یہاں مت بیٹھو۔ اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے، تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں، تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے، کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 47 پہ بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ نہیں سوچنا تم آ گئے، پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو، ان کے گھروں میں چھاپے لگے، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کے اوپر چادر چاردیواری پامال کی جائے، تو تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی چیز پہ، لعنت ہے ایسی کرسی پہ، لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں گے میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے۔ اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوا بول دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا، ایف آئی آر کس پہ تھی۔ مجھے پکڑنے آیا تھا، مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے، نہیں کس چیز کی ایف آئی آر ہے، کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا۔ پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو، میں گرفتاری دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو، قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے، اور انہوں نے کروا لیا۔ وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، 9 مئی یہ ڈرامہ ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ اندلیب عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی، وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی؟ وہ غزیہ شاہ کیوں ایک سر اندر رہی ہے؟ مراد راس انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کا رسا ہو وہاں پر، ایک دن اندر نہیں گیا، جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں، عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے۔
یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے، جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے 9 مئی والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں ہے 9 مئی میں، یہ بیٹھا ہے، باقی ہار گئے ہیں، کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے۔ 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا۔ کبھی جاگے گا اس کا ضمیر؟ اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن، یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے۔ نہ کریں بھائی، آپ یہاں نہ کریں۔ میں یہاں پر واضح کرا، آپ بات بول لینا بھائی، جواب دے دینا آپ۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، نہ کریں، میں یہ یہاں پہ حسین کہنا چاہتا دیکھیں، ہوں، میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ جب ایک منٹ بات کر دیتے ہیں، جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے، کاغذات بھی ٹھیک ہے، جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ، اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری روایت ہے نیکا صاحب، ہماری روایت ہے کہ برے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے، عروج میں چھوڑے، اقتدار میں چھوڑے۔ اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے۔ یہ علی امین کی گاڑی توڑی ہے، ذاتی خیر ہے، میری گاڑی توڑی ہے، معاف ہے، میرا اسلحہ لے گیا، معاف ہے، سامان لے گیا، معاف ہے۔ کے پی ہاؤس کی ایک ایک چیز جو اس نے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے اس طرح کی۔ سارے ثبوت موجود ہے، کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ کھلے ہوئے دروازوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ گبلے نے کیا کیا ہے؟ میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں، وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے؟ آئی جی صاحب، آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو۔ اور یاد رکھیں اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں، یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں، عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں اب ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کباڑہ نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ علی امین گنڈاپور اظہار خیال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اچانک 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، جہاں کا کہا تھا وہاں جا کر دکھایا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے؟ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں، کافی غصے میں نظر آئے، کہا کہ بانی پی ٹی آئی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے اپنے ہاؤس اور ارکان پر فخر ہے۔ پہلے 2/3 اکثریت والی حکومت چھینی گئی، ہماری پارٹی کا نشان واپس لے لیا گیا، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہم پر حملہ کیا گیا، ہمارے لوگوں کو توڑا نہ جاتا تو اسمبلی میں ایک بھی اپوزیشن کا رکن نہ ہوتا۔ تحریک انصاف کو 4.25 کروڑ عوام نے ووٹ دیے۔ گورنمنٹ تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ، اس سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں، اللہ الحق ہے۔ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو، ایسے سامنے بدل نظر نہیں آتا۔ غار ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے،
میرے گارڈ بھی لے گئے, ان کو مارا. ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس وقت آپ کے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں ہے میرے ساتھ, وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے. اس سے آتے ہی پوچھا, جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے غنڈا, ہمیں کہتے ہیں غنڈا, یہ ہے غنڈا, سرکاری غنڈا ہے یہ, ہمارے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آپ سے معافی مانگے گا, اور خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے. پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو, پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پختونخوا علی امین گنڈاپور صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ برے وقت میں چھوڑنے والا بزدل ہے, جب پارٹی چھوڑ دی تو 9 مئی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری پارٹی پر حملے کرنے والے روز بے نقاب ہو رہے ہیں. ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم ڈی چوک پہنچے, تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سب اکٹھا ہوئے, ہم پر حملے کیے گئے. ہمیں مویشی منڈی ہے کہ جلسہ مویشی منڈی میں کریں, ہمیں مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کا کہا گیا. کیا ہم جانور ہیں؟ اس صورتحال میں آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت, ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا, سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان کہاں جا رہا ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے. ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو گالی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر. پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. علی امین گنڈاپور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر انہوں نے خاصی تنقید کی اور انہوں نے اسے ایک ڈھونگ اور ڈرامہ قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ جس نے پارٹی چھوڑ دی ہے وہ 9 مئی والے نہیں ہیں, اور جو پارٹی میں ہیں وہ سارے 9 مئی کے کیسز میں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جان نہیں سکتے لیکن ہمارے پاس بھی طاقت ہے. ڈی چوک کا کہا تھا کیونکہ وہی پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بار پنجاب پولیس کو نہ چھوڑنے کا کہا لیکن ہم نے ان کو پھر بھی چھوڑ دیا. آپ مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے. تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے, تو ہم نہیں مانتے, ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے. یہ بھی جو تجربے کیے ہیں ملک میں بھی کر لو, پھر کیا ہو جائے گا. کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو, اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ دھمکیاں شمکیاں سے ہمیں ڈرنا ہوتا تھا تو ہم اس طرح فرانس پہ نہ کھیل رہے ہوتے. تمہیں نیل کر دیں گے, کر دو نیل, کیا ہوگا. میں نہیں بولتے, میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ. بہت ہے, سب کا نظریہ پکا ہے, سارے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا, ٹیم کے لیے کھیلا ہے, صوبے کے لیے کھیلا ہے, ملک کے لیے کھیلا ہے, قوم کے لیے کھیلا ہے. تکڑے ہو جاؤ, نائل کر دو, پھر آؤں گا, اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا, پھر مزید دبوں گا. پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے, اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں, 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے, ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے. چلو بناتے ہو قانون, علی امین گنڈاپور منظر عام پر آ گئے. وہ اچانک صوبائی اسمبلی میں داخل ہوئے اور اس وقت خطاب کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں شام سے شروع ہونے والا اجلاس, اسپیکر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لاپتہ ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تھے, اور وہ 24 گھنٹوں سے زائد وقت تک روپوش رہنے کے بعد اچانک نمودار ہو گئے ہیں. اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی تھے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ الحق ہے. اس کے علاوہ انہوں نے خاصی تنقید کی انتظامیہ پر, اور انہوں نے سوالات اٹھائے کہ کیوں انہیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیا فائدہ دیا اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے, اس کا مطلب ہے گالو سے کھڑی ہے. پھر فائدہ دیا ہے, اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو, پھر فائدہ دیا ہے اس نے. آج پتہ چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب,
12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں، نہ گاڑی چھوڑی، نہ اسلحہ چھوڑا اپنا، نہ سرکاری چھوڑا. مجھے ڈیفینس ہے. میں اس وقت علی امین نہیں ہوں، میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا انہوں نے مجھے دیا. مجھے تھریٹ ہے، مجھے کچھ ہو جاتا. ذمہ وار کون تھا؟ کون ذمہ وار تھا؟ میں الفیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں. میرے ہم نفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے 1 بار 2 لوگ، 1 بندہ، میکسیمم 3 بندے. کلمہ اٹھایا میں نے، میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے. پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں. جیسے پہنچا ہوں پتا چلا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں. ان 12 ضلعوں میں جو میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے. مجھے آئی جی ہے تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے میں FIR کیا ہے. موبائل تو کام نہیں کر رہے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ایسا بھی کام نہیں کر. میرے 2-3 دن سے موبائل نہیں ہے. ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا. مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آجی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے، تمہارے پاس سخت وارنٹ کون سا ہے. اچھا رواج بنانا چاہتے ہو آپ لوگ، دیکھو ظرف کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، ظرف کی ایگریمنٹ ہے، خدائی کا سب ایگریمنٹ ہے. یہ کیسا رواج ہے؟ کل میں کوئی پرچہ کاٹ دوں، کل میں سیناؤں میں چڑھ دوں، کیا ساری مضبوط آپ کی رہنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ چھپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھاپوں پہ. صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اظہار خیال کر رہے ہیں. کافی غم و غصے کا ان کی جانب سے اظہار بھی کیا گیا، اور کل سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بازیاب کرایا جائے. اور اچانک 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی ہاؤس میں نمودار ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے ارکان سے جو ہے وہ اظہار خیال کرنا شروع کر دیا. 5 گھنٹے تاخیر سے آج کا اجلاس شروع ہوا، اور الٹیمیٹم دیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. جاتے کہاں؟ سچ بولو، سچ بولو. انہوں نے کیا ہے. مریم میڈم سن لو، وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہا ہوں. پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. علی امین گنڈاپور اظہار خیال کر رہے ہیں اور انتظامیہ پر اور حکومتی پالیسیز پر تنقید کر رہے ہیں. وہ اچانک 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد نمودار ہوئے اور اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، فلور آف دا ہاؤس. وہ بہت سی اہم باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہی وزیر داخلہ محسن نقوی یہ بتا چکے تھے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو اس وقت موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ خود یہاں سے چلے گئے ہیں، جبکہ ان کے بھائی نے الزامات عائد کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کو روپوش کیا گیا ہے، ان کو منظر عام پر لایا جائے. لیکن اب حقائق تب سبھی کے سامنے ہیں کہ وہ خود یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور وہ اپنی ہرڈلز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا، اور انہوں نے سوالات کئی اہم اٹھائے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ جلسے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے. نہ صرف انتظامیہ بلکہ حکومتی پالیسیز پر بھی وہ تنقید کر رہے ہیں. خاصا ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ماضی کی بھی کچھ باتیں کی کہ جس طرح تحریک عدم اعتماد آئی، جس طرح سے الیکشن ہوئے، جو حکومت معرض وجود میں آئی، ان تمام چیزوں پر وہ خاصی تنقید کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کو وہ سب کچھ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا وہ جو چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر جلسے کرنا چاہتے ہیں تو جلسوں کی اجازت دی جائے. انتظامیہ کے کردار اور حکومتی مشنری پر وہ بہت سے سوالات اٹھاتے ہوئے ان پر تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. علی امین گنڈاپور اچانک 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں. یہ کہا گیا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہ وہ خود روانہ ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا اور حقائق عوام کے سامنے لائے کہ جو تصاویر تھی، جو ڈریس انہوں نے پہنا تھا، جو فوٹیجز تھی، اب اسی ڈریس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور موجود رہے ہیں. وہی سفید پٹکا ہے اور وہی نیلے رنگ کا سوٹ بھی ہے. اس وقت وہ فلور آف دا ہاؤس اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نام پیدا کرو. نیلسن منڈیلا 30 سال جیل میں رہا ہے، سب سے عظیم بتایا جاتا ہے اس کو. اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی کہ گلی بنائی تو نالی بنائی. اس نے ایک نظریہ دیا تھا، اس نظریے کے لیے قربانی دی تھی، اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ کالے اور گورے کا فرق ختم کر دو. وہی بات کی 30 سال بعد کی. اصلاح کر لو، کیونکہ آج تو ظرف والے لوگ بیٹھے ہیں بار بار ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو
کہ پھر ہمارے بچے بدل لینا شروع کر دیں. تین کو ورتا قسم بخود ہے تو ایمان کرتا ہوں. ہم سارے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں, انسان ہیں, پاکستانی ہیں, پھر پختونخوا کے لوگ ہیں. اگر تمہاری بے عزتی پہ میں غیرت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والی پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا خدا کی قسم لوگ آپ پہ ترس بھی نہیں کھائیں گے. لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے, کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا اچھا ہوا ان کے ساتھ. تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ, یا تم لیڈر سارے بول نہیں سکتے ہو, یا تمہیں ملتے نہیں ہیں, یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کرو جو کام بھی کرتے ہو. بات کرو سیاست, کوئی اور کام کر لو. ضمیر کی آواز پہ, اصول پہ کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ اسپیکر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے, ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے. پھر یہ کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں جنگ کا. تو میں کیا کہوں اس کو, میں تو کیا کہوں؟ یہ جنگ ہے, یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے, یہ جنگ تم نے شروع کی ہے. انشاءاللہ اجلاس میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. کافی غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے ان کے چہرے سے اور ان کی باتوں سے, اور وہ غیظ و غضب جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنا. اور کل سے جو ہے وہ روپوش تھے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اداروں کی جانب سے. لیکن وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ کی جانب سے آج اس بات کی تردید کی گئی کہ وہ حراست میں نہیں ہے, نہ ہی پولیس نے اور نہ ہی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ان کو گرفتار کیا ہے. قوم کی سوچ لو, نسلوں کی سوچ لو, اس ملک کے بنائے ہوئے اس آئین کی سوچ لو, اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے والدین نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے بھی سوچ لو. ایسے نہیں ملا ہمیں پلیٹ میں, انہیں قربانیاں جانی اور ہماری قربانیاں ہوتی ہیں. اگر ہم نے یہ نہ سوچا, ہم اس طرف نہ بڑھے, آج پاکستان میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے. مجھے بھی یاد ہے بلجاتی الیکشن میں ہمارے سب دوسرے لڑا ہوگا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ایک ہی نعرہ تھا, یہ غریب دشمن ہے, مہنگائی کرتے انہوں نے. ہاں مہنگائی تھی, 16 روپے یونٹ سبسڈی کا تھی مہنگائی. اب تم اچھے لوگوں کا 65 روپے یونٹ مہنگائی نہیں ہے, شرم کرو. پیٹرول بہت مہنگا ہے, $108 کا بیرل تھا اس وقت, اور اس میں ہم دے رہے تھے 145 کا. آج $73 یا $75 کا بیرل ہے, آپ دے رہے ہو 250 سے اوپر. یہ کمال ہے آپ کا. چینی جو 90 روپے میں گئی تھی, چیخیں نعرے برباد کر دی ہے, آج ریٹ دیکھ لو. روزگار کی یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ رش جس دفتر میں ہے وہ پاسپورٹ آفس ہے, وہ بھی ان کے نیچے ہے. ادھر بھی کرپشن ہو رہی ہے, بغیر پیسوں کے پاسپورٹ نہیں بنتا. کل چلے جائیں آپ دیکھ لیں, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ, کارخانے بند ہو گئے ہیں. IMF میں پیسہ مل رہا ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, ابھار کے دے رہے ہیں. وہ بھکاریوں مبارک کی کیا بات ہے اس میں, اور $1 بھی ہمارے لیے سوال نہیں ہو رہا ہے اس میں. میں بتا رہا ہوں, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, یہ وہی سود کی قسطیں ہیں جو نہیں اتاری پچھلے 2 سال میں اور ابھی 6 مہینوں میں, اسی میں جائے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ملک کی عوام اس وقت روڈوں پہ نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ کہ ان سے ان کا حق چھینا گیا اور مزید چھینا جا رہا ہے. یہ آواز جس کے کانوں میں نہیں جا رہی وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. کبھی بھی قوم اور تاریخ معاف نہیں کرے گی اس کو. اور میں چیلنج کرتا ہوں, چیلنج کرو جلسے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلاؤ بلاؤ سونا یہاں پہ, کرے جلسہ. کیوں نہیں کرتا؟ میں سیکھ جاتا ہوں, مجھے بھی کر دے دو. اپنے لفظ نہیں کہوں گا, پھر بغیر کی طرح سے باقی سمجھ گئے ہوں گے. پنجاب میں مریم نواز صاحب آپ آئے, اتنا بڑا آپ کا لیڈر, والد, 3 پرائم منسٹر, مرسیرہ میں جلسہ کرو سسرال ہے, آ جاؤ کرو, پشاور میں کرو. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ جلسہ ضلع میں کریں گے, اس ضلع سے باہر
किसी को लेके भी नहीं जाएंगे, दावत भी नहीं देंगे। तू पाकिस्तान से ले जाओ लोग, हम नहीं देंगे। लेकिन तुम अगर इस तरह करोगे तो फिर तुमने हाथ देख लिया, कौम जाग चुकी है। ये आंसू गैस, टीयर गैस, इसका खौफ खत्म हो चुका है। अब गोलियां मार रहे हो, इसका भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? आंसू गैस खत्म हो गया खौफ, आपने देख लिया ना। तो आप इसके बाद अब गोलियां, बड़ी गोलियां मार रहे हो, दूसरी गोलियां हवा में मार रहे हो, और बड़ी गोलियां भी खत्म हो इस गई। वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद हैं, इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने डी चौक की कॉल दी थी, वहां जिस तरह उन्होंने पहुंचने का कहा था और रास्ते में जो रुकावटें आई उससे मुतालिक वो मंजर कशी कर रहे हैं और वो अपने एहसासात और जज्बात का जो खासी गम गुस्सम है उसका इजहार कर रहे हैं। ना सिर्फ इंतजामिया बल्कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और साथ ही साथ जो हुकूमती मशीनरी है उस पर वो खासी तनकीद कर रहे हैं और वो हुकूमत के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने खासी तनकीद की है और इस वक्त भी वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने की वो ये कि मुल्क का आइन उन्होंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको मिलकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये एक अहम चीज थी जो उन्होंने बताई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर वो जलसे करना चाहते हैं तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दी जाए। अगर वो लोग जो फैसले कर रहे हैं, फैसला साजों ने अगर कोई सही सोच की तरफ आगे कदम ना बढ़ाया तो समझ जाना पूरी कौम, पाकिस्तान की पूरी कौम से मुखातिब हो कि ये हमारे नहीं है, फिर ये हमारे वफादार नहीं है। अगर मैं गंडापुर अचानक 24 घंटों से ज्यादा तक रूह पोश रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उन्होंने डी चौक पर पहुंचने की कॉल दी थी। वाज़े रहे कि जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में वो उसकी मंजर कशी कर रहे हैं। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड अपने तमाम देखने वालों को बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है। अहम वफूद और डेलीगेशंस पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, मलाइशियन वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम भी दौरे पर थे पाकिस्तान के और बहुत से मुफाहमत की याददाश्तों पर उन्होंने दस्तखत करने थे। और इस अहम तमाम तर मंजरनामे के पेश नज़र इंतजामिया ने दरख्वास्त की थी, PTI से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना एहतजाज ज़रूर करें लेकिन कुछ रोज़ मुआखिर करें। लेकिन PTI ने कहा कि वो एहतजाज उन्हीं तारीखों में करेंगे और इसी के पेश नज़र उन्होंने डी चौक का रुख किया। और फिर ये कहा गया था इंतजामिया की जानिब से कि अगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबोताश करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। तो जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में उस हवाले से अली अमीन गंडापुर इजहार ख्याल कर रहे हैं और जो हुकूमती मशीनरी है, जो इंतजामिया है, उनके किरदार पर सवालात उठाते हुए उन पर तनकीद कर रहे हैं। जितना भी ताकतवर बन जाए किसी ज्यादती ना कर सके बस। और एक आजादी, आजादी का जो मजा है वो किसी में नहीं है, वो तो है ही है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि इस तरह बढ़ेंगे और मैं इंतजार करूंगा इस बात का कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। बाकी इकबाल खान, मैंने आपकी मिसाल दी है, आपकी मिसाल, आपका जवाब आप दे सकते हैं मुझे, लेकिन मैंने मिसाल इसलिए दी है क्योंकि आप एक दिन बोलोगे, एक दिन आप बोलोगे, आप एक दिन आप बोलोगे यार ज़ियाउल आफरीदी हमारा बहुत से लोगों का कुलीग था ना। एक मिनट, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं। ज़ियाउल आफरीदी हमारा कुलीग था, अच्छा कुलीग था, मेरा तो अच्छा दोस्त भी था। उस दिन बोला ना उस दिन क्या बोला उसने? एक नई पार्टी बनाकर उस पार्टी का पूरे पाकिस्तान का वो तर्जुमान था, ऐसे ही है। वो क्या बोला है उस दिन? ज़ियाउल्लाह बंगश अमीन गंडापुर इजहार ख्याल कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस और गुज़श्ता रोज़ से अब तक वो लापता थे, रूपोश थे और अब अचानक नमूदार हुए हैं, मंजर-ए-आम पर आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचे हैं और इजहार ख्याल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के भाई और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत की जानिब से, PTI के कैंडिडेट्स की जानिब से ये कहा गया था कि वो रूपोश हैं, वो गायब हैं और उन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन जो मुतालबात किए गए उसके बरअक्स वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे, फुटेजेस दिखाई
पिक्चर्स दिखाई और ये बताया कि वो यहाँ से चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि वो आए काले कपड़ों में थे और जिन कपड़ों में गए उसकी तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, और एग्जैक्टली उन्हीं कपड़ों में इस वक्त मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर। इज़हार ख्याल कर रहे हैं और उन्होंने बातचीत करते हुए ना सिर्फ इंतजामिया और हुकूमती मशीनरी पर सवालात उठाए, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि मुल्क का जो आइन है हमें उसकी हिफाजत करनी है, और साथ ही साथ उन्होंने इंदिया दिया कि आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। उन्होंने माजी की कुछ बातें की हुकूमत पर, तहरीक अदम एतमाद पर, और जो इलेक्शंस हुए उस वक्त से लेकर जो हुकूमत हमारे से वजूद में आई उस पर खासी तनकीद की, और उन्होंने